خون کا ایک ایک قطرہ بہا دوں گا، لیکن قرآن کے پاک قانون میں ذرہ برابر بھی آج آ جائے حسین یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ اور دنیا نے دیکھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نوازوں سے اور اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے کتنا پیار فرماتے تھے۔ ایک حدیث پاک ذہن میں آ رہی ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، سرکار نے اپنی خادمہ سے فرمایا اے میری خادمہ سنو سنو، میری بیٹی کے گھر چلے جاؤ، خاتون جنت کے گھر چلے جاؤ، فاطمہ زہرا کے گھر چلے جاؤ، ان کے چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، دو شہزادے حسن و حسین ہیں، تم ان کے گھر چلے جانا، تھوڑا بہت ان کا کام کر دینا، کیونکہ وہ روزے سے رہتی ہے اور عبادت بھی کرتی ہے، رات بھر عبادت کرتی ہے میری شہزادی، تم ان کا کام کر دینا، ان کا ہاتھ بٹا دینا۔ حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ، آپ کی صحابیہ، آپ کے حکم کے مطابق سرکار کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا خاتون قیامت سیدۃ النساء جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے گھر چلی گئی۔ جا کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہے؟ دروازہ بند ہے، اور دروازے میں جب جھانک کر دیکھتی ہے تو بڑا عجیب منظر نظر آیا۔ حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت آرام فرما رہی ہے، زہرا آرام فرما رہی ہے، حسن و حسین پالنے میں ہے، حسن و حسین چھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، اور کیا دیکھتی ہے کہ حسن و حسین چھولے میں ہے، جھولا خود بخود ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی جھلا رہا ہے، حسین کا جھولا جھولا رہا ہے، حسن کا جھولا جھولا رہا ہے، خاتون جنت آرام فرما رہی ہے، اور کوئی پنکھا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن پنکھا چلنے والا دکھائی نہیں دیتا، پنکھا دکھ رہا ہے۔ جب نبی کے کونین کی صحابیہ نے یہ منظر دیکھا، واپس پلٹ کر سرکار کی بارگاہ میں آئی، آمنہ کے دال کی بارگاہ میں آئی، نبی کے کونین کی بارگاہ میں آئی، اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں آپ کی بیٹی کے گھر گئی تھی، میں خاتون جنت کے گھر گئی تھی، میں فاطمہ زہرا کے گھر گئی تھی، سرکار بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ میرے آقا نے جب یہ جملے سنے سرکار مسکرانے لگے، بولے مسکرا کر سبحان اللہ، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب گشا ہوئے کہ گلستہ۔ صحابیہ بتانے والی ہے سرکار وہ پہلے ہی سے جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا سے جس نبی سے رب کی ذات آتی تو اس سے خاتون جنت کے گھر کا معاملہ کیسے چھوٹ سکتا تھا، سبحان اللہ۔ آپ ایک کونین مسکرانے لگے، ساری کائنات مسکرا رہی ہے، سرکار مسکراتے تھے تو آسمان کا سورج بھی مسکراتا تھا، سبحان اللہ۔ جب سرکار مسکراتے تھے تو آسمان کا چاند مسکراتا تھا۔ اور حضرات ہمیں کہنے دیا جائے کہ وہ صحابیہ جانتی نہیں تھی، انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ جس رسول کا کلمہ پڑھنے والی ہے اس رسول کی شان کا عالم یہ ہے، بیٹھے مکان میں ہے خبر لا مکان۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ نبی کونین کی صحابیہ عرض کرتی ہے سرکار بڑا عجیب و غریب منظر تھا، میں نے دیکھا خاتون جنت آرام فرما رہی ہے، سرکار آپ کے دونوں نواسے جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جھولا برابر کوئی جھلانے والا جھلا رہا ہے لیکن جھلانے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں ایک اور منظر دیکھا، آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کی چکی چل رہی تھی لیکن چکی چلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ رسول کونین مسکرانے لگے اور میرے آقا کی صحابیہ عرض کرتی ہے سرکار ذرا بتائیے تو صحیح چکی کون چلا رہا تھا، پنکھا کون چل رہا تھا، حسن و حسین کا جھولا کون جھلا رہا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا چکی چلانے والے کوئی اور نہیں تھے، اللہ کے مقدس فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، سبحان اللہ۔ اور میرے دونوں نواسوں کے جھولا جھلانے والے کوئی اور نہیں تھے، بلبلے سدرا طائر سدرا حضرت جبریل امین تھے جو میری بیٹی کے گھر میرے نواسوں کے جھولا جھلانے کے لیے آئے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔